اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو اگر میرے بھائی ہمیں اسلام کی ان باتوں پہ شک ہوتا تو ہم چھوٹی موٹی قربانی دے دیتے, زیادہ بڑی قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہوتے. کیا خیال ہے؟ ہم تھوڑی سی آپ کی مان لیتے, تھوڑی سی کچھ کیا کرنا چاہتے تھے وہ میں ابھی وہ تو اس ٹاپک پر آیا ہی نہیں نا, کہ ہم بھی کچھ ربیع الاول میں کچھ تھوڑا بہت کر لیتے, تھوڑا سا لک آ جاتا, تھوڑا سا یہ پبلک کی ڈیمانڈ ہے بھائی تھوڑا سا پورا جلوس نہیں نکالتے, ایک لڈو تو کھلا دو کم از کم ربیع الاول میں. ہمارا مذہب ہمیں لڈو کھلانے کی بھی اجازت اسلام نہیں دے رہا اجازت. اسلام کہہ رہے ربیع الاول میں ایک حلوہ ایک ٹافی بھی اس نیت سے کھانے کی اجازت نہیں ہے کہ ربیع الاول ہے, کیونکہ جو تہوار منانا ہے نا, سیلیبریٹ کرنا ہے, اس کے لیے ہمارے پاس 2 ہی دن ہیں, تیسرا کوئی دن اللہ نے ہمیں نہیں دیا, تیسرا دن نہیں دیا. لنا عیدان, ہمارے 2 تہوار ہیں, عید الفطر عید الاضحیٰ, تیسرا دیا نہیں ہے اللہ نے ہمیں. اللہ سے آپ پرمیشن لے لیں یار, ہم آپ سے زیادہ ربیع الاول منائیں گے. یہاں سے جلوس لے کے نکلوں گا میں انشاءاللہ, میرا تو اپنا جلوس بہت ہے اور کیا, ہمارے تو ماشاءاللہ 3 گھر ہیں یار, آدھی گلی تو ہمارے ہی جلوس سے ہوگی. اور کیا, محرم میں ہر وقت بس کربلا 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 کربلا, اس کو ایک علامت بنا دیا ہے. کربلا ایک تاریخی واقعہ ہے جس میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. سیدنا حسین ابن علی پر بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اس میں 2 رائے نہیں ہے. اس ظلم کو بیان کر کر کے رونا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ رونے کی محفلیں سجانا سنت ہے, یہ کون سی حدیث میں ہے؟ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی حضرت حسین کی شہادت کا سن کے روئے ہیں. کیا ہر سال محرم میں روئے ہیں؟ جب فرسٹ ٹائم آپ کو خبر ملی اس وقت روئے, غمزدہ ہوئے. لیکن ہر سال اس واقعے کو تازہ کر کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کا کوئی محفل نہیں سجائی ہے. جب غم کی خبر پہنچتی ہے رونا نیچرل ہے, وہ غیر اختیاری ہے, وہ بھی ثواب نہیں ہے کہ آپ باقاعدہ روئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کا انتقال ہوا, آپ روئے, یہ غم کی خبر پہنچی نا, کیا ہر سال روئے ہیں؟ نا 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 نا, رونے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے کو پسند نہیں کیا, صبر کو پسند کیا ہے. ایک عورت قبر پہ کھڑی ہو کر رو رہی تھی نا اپنے بچے کی, آپ نے فرمایا صبر کرو. وہ نبی کو پہچانی نہیں, اس نے کہا آپ کو جو غم پہنچا ہوتا نا مجھے پہنچا. اسے طنز کیا اس نے, تو میں دیکھتی آپ کیسے صبر کا مشورہ دیتے ہیں. گھر چلی گئی, پتہ چلا کہ بھئی تو پیغمبر تھے, تو نبی کے پاس آئی, عرض کیا یا رسول اللہ میں صبر کروں گی. آپ نے فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, جب صدمہ پہنچے نا اس وقت صبر کا ثواب ملتا ہے, بعد میں سب کو صبر آ جاتا. اب بعد میں باقاعدہ ایک تو یہ کہ آپ صبر کریں وہ بھی نہیں کر رہے, پھر آپ رونے کا پراپر پروگرام کر رہے ہیں, خود بھی رو رہے ہیں, لوگوں کو بھی رلا رہے ہیں. میرا دین اگر مجھے اس کی اجازت دیتا تو ہم اس سے بڑا رونے کا پروگرام رکھتے بھائی, یہاں پہ ہم اس سے بڑی محفل سجاتے. ہم نے حسین کی سیرت کو فالو کرنا ہے, سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, ہم نے اہل بیت کی سیرت کو فالو کرنا ہے, ہم نے پیغمبر کی سیرت کو فالو کرنا ہے. لوگ کہتے ہیں آپ کو نبی کی ولادت کی خوشی نہیں ہو رہی. آپ کو کیسے اندازہ ہو گیا نبی کی ولادت کی خوشی ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ آپ کیسے طنز کر رہے ہو؟ اس کا مطلب صحابہ کو بھی پھر خوشی نہیں, کیونکہ صحابہ تو ربیع الاول نہیں مناتے تھے. کوئی ایک اتنا لفظ دکھا دو, ضعیف سے ضعیف موضوع من گھڑت حدیث دکھا دو جس میں کسی صحابی نے ربیع الاول کے دن کسی صحابی کو مبارکباد دی ہو یا نبی نے مبارکباد دی ہو. کہیں بھی ایک حرف بھی ہمیں نہیں ملتا. اور پھر طنز کتنے کیے جاتے ہیں, ان کو نبی سے محبت نہیں ہے. میں ایک آج کل ایک بڑے وہ آ رہے ہیں, ان کے کلپ آ رہے ہیں, کیا نام ہے یار, ساحل ادیب, ایک ینگ سے ہیں, بڑے ینگسٹر میں کا ساحل ندیم نام ہے, رے کے ساتھ ہے ساحر, ساحل ہے نا, رے تو جادوگر ہو جائے گا, ساحل ندیم صاحب ہیں. آج کل ان کے بڑے کلپ آ رہے ہوتے ہیں, تو میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں نا واٹس ایپ اور فیس بک کو, دیکھتا ہوں کہ اس نیت سے نہیں دیکھتا کہ دلچسپی, وہ اس لیے کہ پتہ چلے کہ مارکیٹ میں ہو کیا رہا ہے, تھوڑا سا اپڈیٹ رہنے کے لیے.
تو اس میں ہر طرح کی چیزیں سن رہا ہوتا ہوں میں. کبھی کوئی شیعہ کی تقریر آ رہی ہوتی ہے وہ سن رہا ہوتا ہوں, کبھی ہری پگڑی والوں کی تقریر, پتہ چلتا ہے مارکیٹ میں ہو کیا رہا. عجیب, فیس بک کی دنیا بھی بڑی عجیب ہے. ایک طرف آ رہی ہوگی, ایک فیس بک پہ نا ایک کلپ آ رہا ہوگا, سائنسدان جا رہے ہیں ادھر, وہ نا اوپر سے چھلانگ لگا رہے ہیں, کوئی چاند پہ جا رہا ہے, کوئی خلائی سیارے چھوڑ رہے ہیں. نیچے آ رہا ہوگا, اسی کے نیچے پاکستانیوں کی آ رہی ہوگی, نیچے آ رہی ہوگی, اور وہ فتویٰ لگا رہا ہوگا نا دوسرے پہ, یہ ایسا ہے, چیلنج ہے, میں قیامت تک جواب نہیں لا سکتا. اب جو پڑھے لکھے, نیچے پھر کوئی سائنٹسٹ جاپان کا آیا ہوا ہوگا نا, وہ ایک ٹرین ایجاد کر رہا ہے جو 500 کلومیٹر سے بھی زیادہ آگے چلے گی. اب کیسے چلے گی؟ ہوا میں چلے گی جی. یا کوئی ایسی سرنگ ایجاد کر رہے ہیں اب 2 گھنٹے میں کراچی سے لندن. گوروں کی نا ساری اس طرح کی کلپس آ رہے ہوتے ہیں, پاکستانیوں کے کلپس ایسے آ رہے ہوتے ہیں, وہ تقریر کرتے کرتے 2 فٹ اچھل رہا ہے, اچھل کے اوپر جا کے دھڑام سے نیچے آیا تو اسٹیج ہی ٹوٹ گیا اس کا نا. اور وہ دیوبندی ایسے, تو اہل حدیث ایسے, تو بریلوی ایسے, تو وہ کہہ رہے وہ کافر, وہ کہہ رہے. نیچے پڑھے لکھے لوگوں نے کمنٹس کیے ہوتے ہیں کہ گورا کیا کر رہا ہے, اور ان مولویوں کی حرکتیں دیکھو یہ کیا کر رہے ہیں. بڑا زبردست نا وہ چل رہا ہوتا ہے, وہ واقعی ایسا لگ رہا ہوتا ہے یار گورا کیا کر رہا ہے اور تم کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. بڑا ایک برا سا امیج جا رہا ہوتا ہے. اچھا نیچے میرا کلپ آ رہا ہوگا 4 شادیوں پر, میرا بھی چل رہا ہوتا ہے ساتھ میں. لوگ کہتے ہیں یار یہ اپنی دنیا میں, یار اس کو شادیوں کے علاوہ کچھ نہیں آتا. بھائی ہمارا 1.5 گھنٹے کے بیان, یہ تو آج میں نے شادیوں کا اتنا لمبا ٹاپک کھینچ دیا, ورنہ ہمارا وہ بیان سنو شارٹ کلپ میں کیا بات. وہ تو میں شارٹ کلپ بناتا, میرا کوئی شارٹ کلپ کا کوئی چینل ہی نہیں ہے. شارٹ کلپ والوں کو پتا ہے کہ یہ چیز 2 منٹ کی کھینچ کے چلاؤ گے تو چلے گی مارکیٹ میں. نماز روزے کی بات مارکیٹ میں چلتی نہیں ہے. تو ایسے ہی نا 10-15 منٹ میں زیادہ نہیں بیٹھتا میں. لوگ بیٹھے رہتے پوری رات فیس بک پہ. میرا اپنا پیج کس نام سے مجھے پتہ ہی نہیں ہے, تو آفیشیل ایک پیج ہے وہ چلا رہے ہیں ایڈمن. باقی جو میرا پرسنل پیج 2-3 دفعہ بن چکا ہے, پھر میں بھول جاتا ہوں اس کی آئی ڈی ہے کیا, میرا والا ہے کون سا. فیس بک پہ تو ٹائم ویسٹنگ ہے. تو کل میرا ایک نظر سے گزرا ایک ساحل, وہ ہے بڑے ساحل ندیم صاحب. یار تم پہلے نام وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. ساحل ندیم عدیم, الف دال, ساحل ادیم, وہ کہہ رہے ہیں ندیم ہے, ادیم ہے. اچھا خیر جی, ساحل صاحب ٹھیک ہے نا. وہ کہیں کلاس میں نا کوئی لیکچر لے رہے ہیں, تو اصل میں اس کا وہ نام ایسا اٹریکٹیو تھا, تو وہ بعض دفعہ لیبل اتنا اٹریکٹیو ہوتا ہے آدمی کہتا ہے اس کو تو دیکھ لو. اس میں یہ تھا کہ آپ کی کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, یہ سوال تھا. تو وہ اس کا نام یہ تھا. میں نے کہا یہ کیا مطلب, کلاس زیادہ اہم ہے یا نماز زیادہ اہم ہے, کہیں ایسے تو نہیں نماز کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں, سوری کلاس کو زیادہ اہمیت دیتے ہوں یہ. تو کسی کو انہوں نے وہ مائک پکڑایا, جی کیا سوال ہے. اس نے کہا سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, کیونکہ 1:30 بجے جماعت کی نماز ہوتی ہے, آپ نماز چھوڑ کر آپ کلاس میں لگے رہتے ہیں. وہ تھوڑا سا ایکسائٹیڈ ہو گئے نا, آپ کیسے فیصلہ کر رہے ہیں, غصہ ہو گئے. تو نیچے لوگوں نے کہا آپ کو غصہ نہیں ہونا چاہیے. بات میں پتہ نہیں کیا کر رہا تھا, یہ یہاں کہاں سے آ گئی. بات یہ کہ جو سوال جس نے پوچھا ہے نا 100% غلط اسٹائل میں سوال پوچھا ہے, یہ طریقہ ہی غلط ہے. آپ نے فتویٰ پہلے لگا دیا تو اب آپ کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. جب آپ نے فتویٰ لگا ہی دیا کہ آپ کی نظر میں آپ کی کلاس کی ویلیو نماز سے زیادہ ہے, تو ہونا یہ چاہیے آپ اٹھ کے چلے جائیں کہ جی آپ تو مسلمان ہی نہیں ہیں, آپ کی نظر میں کلاس کی ویلیو کیا ہے, نماز سے زیادہ ہے. اور پھر جو بھی لیکچر دے رہا ہوتا ہے نا اس کی ایک عزت ہوتی ہے. کبھی بھی اس اسٹائل میں اس سے سوال کرنا کہ وہ اپنی بے عزتی محسوس کرنا شروع کر دے, یہ سوال پوچھنے کا صحیح طریقہ ہے ہی نہیں. ہونا یہ چاہیے کہ آپ سوال پوچھیں کہ سر کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ 1:30 بجے یہاں نماز بھی ہوتی ہے تو آپ کی کلاس بھی چل رہی ہوتی ہے, تو شاید آپ کے علم میں نہ ہو, اور اگر آپ کے علم میں ہے تو کائنڈلی اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دیں کہ ایسا کیوں کرتے ہیں. پھر لیکچرار کے ہاتھ میں مائک جائے تو وہ وضاحت کر دے, بھائی یہ کوئی مسجد کی جماعت تو ہے نہیں, یہ تو کئی جماعتیں ہو سکتی ہیں یہاں پہ, تو اب اتنا بڑا کراؤڈ ہے, ہم اس کو پہلے نماز کے لیے بھیجیں تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنی جماعت کرا لیں. اس طرح کے کوئی بھی جواب, وہ تو خیر ان کا ہیڈ ہے کہ کیا جواب دینا چاہیے کیا نہیں دینا چاہیے, لیکن سوال پوچھنے والے کا اسٹائل 100% غلط تھا. میں نے سوچا تھا میں اس پہ بات اس لیے کروں گا کہ بہت سارے کمنٹس جو تھے نا وہ لیکچرار کے خلاف تھے, تو مجھے اندازہ ہوا کہ لوگوں کو نا ایسے موقع پہ جج کرنا لوگوں کے لیے کہ صحیح کون ہے غلط کون ہے, اس کا مطلب لوگوں میں جج کرنے کا بھی
شعور نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب اس کو غلط کہتے کہ بھئی یہ سوال پوچھنے کا انداز کون سا ہے کہ آپ نے ایک طنز کر دیا نا اگلے کے اوپر. کہ آپ کی نظر میں کیا نماز کی اہمیت, یعنی آپ کی نظر میں آپ کے لیکچر اور کلاس کی اہمیت کیا نماز سے زیادہ ہے؟ تو ایک طنز کر دیا نا آپ نے کسی کے اوپر. اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ ایسے سوال آپ چھپڑ میں پوچھیں. آپ سائٹ پہ لے جائیں, پرچی بھی لکھ دیں کہ سر نماز کا ٹائم ہوتا ہے, کوئی لاجک ہے اس کی, تو وہ آپ کو الگ میں بتا دے. اور اگر اگلے کو ایسے موقع پہ واضح اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے, توجہ نہیں ہوتی, وہ اگلے کل سے اعلان کر دے گا بھائی 1:30 بجے چونکہ نماز ہوتی ہے تو کلاس آف ہو جائے گی. 20 طریقے ہوتے ہیں معاشرے کی اصلاح کے. لیکن جب آپ نے لگا دیا فتویٰ یا سوال ایسے اسٹائل میں پوچھا کہ اگلا بے عزتی محسوس کر رہا ہے, لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ایکسائٹڈ کیوں ہو رہے ہیں. دیکھو امام شافعی کا قول ہے من اغضب فلم یغضب فہو حمار. آج کل اس کو بھی بڑا اخلاق سمجھا جاتا ہے کہ بندے کو غصہ ہی نہیں آتا, اتنے نیک ہیں, کبھی غصے میں دیکھا ہی نہیں, ہے گدھا ہے, یہ نیک نہیں ہے. اس کا مطلب یہ حساس ہی نہیں ہے, اس کے اندر احساسات اور جذبات ہی ختم ہو گئے ہیں. تو یہ تو من اغضب, امام شافعی کہتے ہیں جس کو غصہ دلایا جائے نا پھر بھی بالکل بھی نہیں آتا, اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ تو انسان ہے تو وہ ایکسائٹڈ بھی ہوتا ہے. بھرے مجمع میں آپ کسی پر ایسا طنز کر لیں. تو خیر یہ میری بات ٹاپکس جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہم پہ صرف یہ نہیں کہتے کہ آپ ربیع الاول مناتے کیوں نہیں ہیں, پھر یہ الزام بھی لگاتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں, یہ بھی کہ ان کو نبی سے محبت نہیں ہے, مناتے وہی ہیں جو نبی سے محبت کریں گے. ساری تنزیاں باتیں کر کے آپ اگلے کو جذباتی کر رہے ہو, پھر ایک دن وہ جذباتی تقریر کر دے تو کہتے ہیں دیکھو ان کے اخلاق کیسے ہیں, یہ بات کیسے کر رہے ہیں. تو آپ بھی تو انداز کون سا اختیار کر رہے ہیں؟ آپ کو زیادہ اسٹائل یہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اہل حدیث اور دیوبندی لوگ ہیں یہ جناب ربیع الاول نہیں مناتے تو ہمارے دلائل مضبوط ہیں, ان کے دلائل کیا ہیں؟ کمزور ہیں. تو ہم دلائل کا جواب دلائل سے دے دیں گے. لیکن جب آپ طنز کرنے پر آ رہے ہو کہ ان کو یہ نبی کو مانتے نہیں ہیں, یہ نبی کے گستاخ ہیں, مناتا وہی ہے جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے, بھائی یہ نبی کی تعلیمات کے آپ کیسے جا رہے ہو؟ یہ اسٹائل ہی نبی کی تعلیمات کا نہیں ہے, نبی کا یہ انداز نہیں کہ آپ طنز کرنا شروع کر دیں. اسی طرح کربلا میں حضرت حسین کے قصے واقعات سنا کے لوگوں کو پراپر رلانا, اور جو کہے اس طرح یہ شریعت کا اصول نہیں ہے, ایسے کہ فوراً فتویٰ کہ ان لوگوں کے اہل بیت سے محبت نہیں ہے. تو یہ تنزیہ طریقہ ہے بھائی. یہ ایسی چیزوں سے ہم متاثر ہو کر آپ ہی کا اسٹائل اختیار کر لیں تو ہمیں تو قرآن و سنت چاہیے, ہمیں قرآن و سنت سے ثبوت دکھائیں. اگر وہاں سے نہیں ملتا تو آپ جتنے بھی تانے ہمیں دے دیں کہ معاذ اللہ اہل بیت کو گستاخ ہیں, معاذ اللہ نبی کے گستاخ ہیں, آپ کے کہنے سے نہ اللہ کے دفتر میں ہم گستاخ لکھے جائیں گے, آپ کے کہنے سے نہ ہم اہل بیت کے گستاخ لکھے جائیں گے, نہ ہم نبی کے گستاخ لکھے جائیں گے. اللہ نے قیامت کے دن فیصلہ کرنا ہے کہ کون پیغمبر کو حقیقی معنوں میں ماننے والا تھا, کون اہل بیت سے حقیقت میں دل سے محبت کرنے والا تھا, اور کون ایسا تھا جو لفاظی کرتا تھا. یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ قیامت میں اللہ کرے گا. تو جلدی سے میں تھوڑی سی دیر میں بات کو سمیٹ کے ٹاپک کو ختم کرتا ہوں, بیان ختم کرتا ہوں. تو میں یہ کر رہا تھا, وہ بیان تو میرا آج کسی اور ٹاپک پر تھا لیکن وہ شروع سے ہی ادھر ہی کو ہی نکل لی ہم. تو میں کہہ رہا ہوں بھائی اگر اللہ نے آپشن رکھا ہوتا کہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو ہم ادھر چلے جاتے, دیکھتے سوسائٹی میں کہ کیا ابھی ہم 2-4 دماغ مل بیٹھ کے غور کر لیتے کہ یار یہ دوسرا آپشن ہے, آپشن بی. چلے تھے نا ایک زمانے میں آپشن اے آپشن بی, ہم آپشن بی کی طرف آتے. اللہ میاں نے کہا کہ آپشن اے ہی ہے, اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور آپشن ہے نہیں. اگر اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو, کسی اور طریقہ حیات کو اختیار کیا, آخرت میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں. تو اگر ہمیں پیغمبر کے برحق ہونے پر معاذ اللہ شک ہوتا, اسلام کے برحق ہونے پر شک ہوتا, تو ہم کہتے یار چھوٹی موٹی باتیں اسلام کی مان لو, زیادہ بڑے چکروں میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور پیسے بھی ہمارے داؤ پہ. میں اگر روحانی علاج کرنا شروع کر دوں نا, خدا کی قسم نہیں کھانی چاہیے لیکن کھاؤں گا, ہانس نہیں ہوں گا, کروڑوں روپے کماؤں گا میں بیٹھ کے, کروڑوں روپے کماؤں گا بیٹھ. میرے پاس تو اتنے کروڑوں روپے کمانے کے لوگ مجھے یوٹیوب پہ تانے دے رہے ہیں اتنے. ابے ہمارے پاس کمانے کے جو ذریعے ہیں نا, اگر ہم تھوڑا روحانی ٹوپی ڈراموں پہ آ جائے نا, کیونکہ روحانی علاج والوں کو جس طرح جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں نا, اللہ نے ہمیں ٹوٹا پھوٹا اتنا دماغ دیا, ہم زیادہ اچھے طریقے سے بیوقوف بنا سکتے ہیں, لیکن ہم بناتے نہیں ہیں. اس لیے کہ آخرت میں اللہ کو جواب دینا میں نے روحانی والے کیا ہیں, یہ تو ان کی جو حماقت ہم 2 منٹ میں پکڑ لیتے ہیں ایسے بیٹھ کے, یہ الو بنا رہا ہے. تو ہوتے تو سارے الو ہی بناتے ہیں. تو ہمارے پاس آپشن نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟
کہ بھائی ہمیں اسلام کے برحق ہونے کا 100% یقین. میں یہ نہیں کہہ رہا ہم بہت باعمل ہیں, یہ نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دعویٰ میں نہیں کر سکتا. یہ ضرور ہے کہ عملی کوتاہی ہوتی ہے تو اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے بھائی آخرت کا عذاب یہ آسان نہیں, تو ہمیں یقین ہے. اب گورا ہم سے یہ پوچھے یا ہندو ہم سے یا لبرل لوگ ہم سے یہ پوچھیں کہ اتنا یقین تمہیں اسلام کے صحیح ہونے پر آ کیسے گیا؟ دیکھو اگر اسلام کا یہ دعویٰ سچا ہے نا کہ اسلام کے علاوہ کسی اور کلچر کو فالو کرو گے جہنم کی آگ میں ڈالوں گا, اگر واقعی اسلام سچا ہے پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے, پھر یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ دنیا تو تھوڑے دنوں میں ختم ہو جائے گی بھائی, پھر یہ چھوٹی بات نہیں ہے. تو پھر اسلام کو ماننا پڑے گا اگر اسلام سچا ہے. پھر اسلام فیملی پلاننگ کو نہیں مانتا, جب نہیں مانتا تو ہمارے پاس اب یہ فیملی پلاننگ میں بچے زیادہ ہونے سے غربت بڑھے گی, ٹوپی ڈرامہ ہے بھائی ہمارے لیے, تو یہ بحث ہی فضول ہے. یہ تو ہم لبرل لوگوں کو سمجھانے کے لیے جو اسلام کو نہیں مانتے, ہم ان کو سمجھانے کے لیے بتاتے ہیں کہ یونائٹڈ نیشن کی ریسرچ ہے کہ دنیا میں آبادی اتنی تیزی سے بچوں کی پیدائش گری ہے کہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن گئی ہے. لیکن اگر یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ یہ ہو کہ بچے پیدا ہونے سے دنیا برباد ہو رہی ہے, ہم پھر بھی اس رپورٹ پر عمل تھوڑی کریں گے. ہم کہیں گے آپ کی رپورٹ ہے بھائی, اللہ کی رپورٹ کچھ اور ہے. ہم تو پہلے اللہ پھر یونائٹڈ نیشن کو بھی ہم مانتے ہیں, اللہ کے بعد مانتے ہیں. ہم ایسے بھی نہیں کہ یونائٹڈ نیشن کو خام خامے نہ ہی مانے, وہ بھی کھوپڑی رکھتے ہیں, دماغ رکھتے ہیں, بیٹھتے ہیں, فیصلے کرتے ہیں, کچھ سوچ سمجھ کے ہی کرتے ہیں نا. وہ بھی ہمارے بعض مذہبی لوگ ہر چیز میں یونائٹڈ نیشن کو غلط کہتے ہیں, یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں یہودیوں کی اور ہر چیز, ایسا نہیں ہے. ہم یونائٹڈ نیشن میں جب تک ہمارے اوپر تعلقات نہیں تھے نا, لوگ ہم بھی پھینکتے رہتے تھے بیٹھ کے کہ پولیو کی ویکسینیشن یہ یونائٹڈ نیشن والوں نے ٹھکوا رہے ہیں ہمارے اسکولوں میں. یہ اصل میں بچے رکوانے کے لیے, جب ہمارے کچھ سائنسدانوں سے رابطے ہوئے جن کی بڑی بڑی داڑیاں ہیں, یونائٹڈ نیشن کے ممبر رہ چکے ہیں, وہ لوگ WHO میں ڈاکٹرز کے حیثیت سے کام کر رہے ہیں, ان سے سلام, انہوں نے کہا بھائی ایسا کچھ بھی نہیں ہے, اس پر کسی ایک ملک کی اجارہ داری ہے نہیں. یہ دنیا کے بڑے بڑے ملک ہیں جن کی آپس میں جنگیں ہیں. تو یونائٹڈ نیشن کا جب کوئی لا آتا ہے تو وہ ان کی نیت انسانیت کا بھلا ہی ہوتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ وحی کی تعلیمات نہیں ہے تو انسان تو ایک حد تک سوچ سکتا ہے نا, بعض دفعہ انسانیت کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا, لیکن ان کی نیت غلط نہیں ہوتی, واللہ عالم. خیر, تو اگر اسلام برحق ہے تو بھائی اسلام نے جو کہا زنا پہ آگ میں جانا پڑے گا, اسلام نے کہا کہ غربت کے خوف سے نسل نہیں روک سکتے آپ, بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے, اس نظریے سے آپ کو نسل روکنے کی اجازت نہیں ہے, وغیرہ وغیرہ اور بہت سارے نظریات. تو اب اسلام اگر سچا ہے تو میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. پھر تو یہ بڑی خطرناک باتیں کر رہا ہے کہ آگ میں ڈالوں گا, اور کامیابیاں بھی اللہ کہتے ہیں 70 حوریں ملیں گی. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.